الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات میں امہات المؤمنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امت کی ماؤں کو ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی ہر عورت کے لیے اللہ نے یہ احکامات بیان فرمائے. چنانچہ کل ایک دو فرمان کا ذکر ہوا تھا کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو اگر گھر کے دروازے پر نامحرم مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو لہجہ اپنی فطرت کے خلاف ذرا کڑک آواز میں بات کرنے کا حکم ہے، تاکہ کسی دل کے روگی، دل کے بیمار شخص کے دل میں بات کرنے کی وجہ سے گناہ کا خطرہ پیدا نہ ہو. اس لیے حکم تھا کہ جب بات کرنے کی نوبت آئے تو ذرا کڑک آواز میں بات کریں عورت. لیکن کڑک آواز میں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدتمیزی سے بات کی جائے، بلکہ اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. قاعدے والی بات ہو، حق والی بات ہو، قاعدے والی بات ہو، اور جتنا سوال کیا گیا اتنا جواب دیا جائے. یہ بات کل کی آیات میں اللہ نے بیان فرمائی تھی. آج تیسری ہدایت کا ذکر ہے، وہ یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار رہیں، اپنے گھروں میں ٹھکانہ پکڑے رہیں، یعنی بلا ضرورت شدیدہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. شرعی یا دینی یا دنیاوی ضرورتوں سے اگر نکلنا ہو تو مکمل پابندی ستر، یعنی ستر کو ڈھانک کر حجاب کے ساتھ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے. آپ کو تعجب ہوگا، ایک مرتبہ بہت ساری عورتیں رسول اللہ کے پاس آئیں اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ساری فضیلتیں جہاد میں جانے کی وہ تمام کے تمام مردوں کے لیے آپ نے بیان فرمائی ہیں، عورتوں کے لیے تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس عمل کی وجہ سے ہم مجاہدین کے برابر ہمارا درجہ ہو سکے. آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے گھر میں پردے کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر بیٹھے رہے وہ جہاد کی فضیلت کو پالے گی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور اسی طرح حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے نقل کی ہے.
فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت جب گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے، اور جب عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک روایت بہت مشہور ہے سنی ہوگی کہ عورت کا اپنی کوٹھری میں نماز پڑھنا یہ گھر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا یہ دالان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور دالان میں نماز پڑھنا یہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حتیٰ کہ عورتوں کے لیے تو یہاں تک حکم ہے کہ آپ نے سنا ہوگا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فرائض تو مسجد حرام میں ادا کر سکتی ہیں، لیکن نوافل وہ جہاں ٹھہری ہوئی ہیں، معلم الحجاج ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں جہاں ٹھہری ہوئی ہیں وہاں نوافل ادا کریں تو ان کے لیے وہاں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ امام ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں۔ دیکھیے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی امتی کو کتنی، اور بطور خاص حضرات صحابہ اکرام اور صحابیات کو طلب ہوا کرتی تھی، اور وہ آ کر کہتی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہوں، ہم آپ کے مقتدی بنیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ احادیث کی کتابوں میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اگر تمہاری خواہش ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھو، وہ اس سے بہتر ہے کہ تم میرے پیچھے آ کر نماز پڑھو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندرونی حصے کی نماز تمہارے گھر کے دالان سے بہتر ہے، اور تمہارے گھر کے دالان کی نماز تمہارے صحن سے بہتر ہے، اور تمہارے صحن کی نماز تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارے محلے کی نماز جہاں تمہارا محلہ ہے، جہاں رہتی ہو وہاں نماز پڑھنا میرے پیچھے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو چیز گھر سے زیادہ قریب ہے یا پردے کے زیادہ قریب ہے، عبادات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے اس بات کو پسند فرمایا ہے۔ یہ تمام باتیں اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہو تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب کی تفسیر معارف القرآن جلد سوم میں آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام روایات حضرت مفتی صاحب نے وہاں جمع فرمائی ہیں۔ بہرحال آج کی آیت میں ایک اصول پتہ چل رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ عزت کی حفاظت کے ساتھ اپنے خاندان کی تعمیر کے سلسلے میں گھر میں رہتے ہوئے فکر مند رہیں۔ اور چوتھی ہدایت آج کی آیت میں دی جا رہی ہے عورتوں کو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر بناؤ سنگھار کے ساتھ نہ پھرا کریں۔ تبرج الجاہلیت الاولی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعضاء جن کو چھپانے کا حکم ہے ان کے اوپر ایسا لباس پہنا جائے کہ آپ کے چھپنے والے اعضاء، عورتوں کے چھپنے والے اعضاء کے اوپر مرد کی نگاہ پڑے۔ یہ ہے بناؤ سنگھار کے ساتھ اور اپنے چھپے ہوئے اعضاء کو دکھلانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح عورتوں کو نہ پھرنا چاہیے۔ اس طرح کا پھرنا عورتوں کا یہ پہلے زمانہ جاہلیت وہ زمانہ کہلاتا ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قرآن میں، پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح عورتوں کو
بناؤ سنگھار کے ساتھ نہ پھرنا چاہیے۔ یہ جو لفظ پہلا آ رہا ہے یہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا دوسرا زمانہ آنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ زمانہ جاہلیت کا دوسرا زمانہ چل رہا ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ زمانہ کہ جو قرآن اور حدیث کے اخلاق کے مخالف ہو اس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جائے گا۔ لہذا بے شرمی، بے حیائی کہ وہ تمام راستے جس سے فتنہ اور فساد پھیلے اللہ نے اس کو منع فرمایا اور کہا کہ عورتوں کو چاہیے وہ اپنے گھروں میں قرار رہیں اور اگر نکلنا ہو پردے کے ساتھ نکلیں اور اپنے اعضائے چھپانے اعضاء اعضاء کو ڈھانک کر بناؤ سنگھار کے بغیر گھر سے باہر نکلا کریں۔ بہرحال یہاں یہ دو ہدایات دیں اور اس کے بعد پانچویں ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ نماز کی پابندی رکھو۔ چھٹی ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اگر صاحب زکوٰۃ نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ ساتویں ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں سب میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھو، اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کی مرضی کے مطابق چلنا سیکھو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یہ بھی پیش نظر رکھو بے شک اللہ تعالی رازداں ہیں، وہ دلوں کے حالات کا باخبر ہے، پوشیدہ اعمال کو بھی جانتا ہے، ظاہر و باطن کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ تمام احکامات اللہ اہل بیت کو اس وجہ سے دے رہے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ازواج مطہرات سے اللہ گندگی کو دور کر دیں، یعنی اتنی متقی، اتنی طہارت آ جائے، تقوی آ جائے کہ گندگی ان کے قریب، گندگی سے مراد گناہ کے کام، گویا کہ گناہ کے کام کو اللہ نے نجاست قرار دیا ہے۔ جو لوگ گناہ کے کام میں ہیں وہ گویا کہ اپنے باطن کو نجس کر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ احکام اس وجہ سے دیے جا رہے ہیں تاکہ نبی کے گھر والوں سے خاص طور پر گندگی کو دور کر دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبی کے گھر والے اگرچہ معصوم نہیں ہیں لیکن وہ اتنے تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائیں گے کہ گندگی ان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ احکامات اللہ نے ازواج مطہرات کے ذریعے امت کی ایک ایک ماں اور بہن کو اللہ نے یہ احکامات بیان فرمائے ہیں جو آج کی آیات میں تلاوت ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اے عورتوں اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے لیکن ساتھ میں عزت نفس کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو، جیسا کہ پہلی جاہلیت سے مراد ہے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کا زمانہ۔ علماء نے لکھا ہے پہلی جاہلیت یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایک دوسری جاہلیت اور بھی ہے جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بناؤ سنگھار کو دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت کے زمانے میں دکھایا جاتا تھا۔ نماز قائم کرو
زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اے نبی کے اہل بیت، معلوم یہ ہوا کہ ازواج مطہرات تو پہلے سے اہل بیت میں داخل ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ تمام کے تمام اہل بیت میں داخل ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے، اے نبی کے اہل بیت سے مراد گھر والے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے، یعنی اتنے تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیار پر ہو کہ گندگی تم تک پہنچ نہ پائے، اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ یعنی یہ تمام مضامین اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بھی اور ہر بات سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک